بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 2 سوشیالوجی سیکنڈ ایئر کی بک کا، جس کا ٹائٹل ہے پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز آف پاکستان۔ اس چیپٹر میں ہم جانیں گے نظریہ کا تعارف اور وضاحت، نظریہ پاکستان کی وضاحت، پاکستانی معاشرہ کی نظریاتی بنیادیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا دوسرا نام قومی نظریہ ہے، جس کا عمرانی جائزہ جو ہے آج ہم لیں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، وطن اور نسل پر نہیں۔ تو جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم ہندو کا فرد نہیں رہا، بلکہ ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا، اور یوں ہندوستان میں ایک نئی قوم کا وجود پروان چڑھتا گیا۔ قائد اعظم کا یہ ارشاد نظریہ پاکستان کی مکمل وضاحت کرتا ہے کہ کلمہ توحید کی بنیاد پر قومیت کا تصور اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو دوسرے لفظ میں دو قومی نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان وجود میں آ گیا 1947 میں، مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن مل گیا۔ اب ٹھیک ہے، ایک ایسا ملک جہاں پر وہ اپنی علیحدہ جو ہے شناخت کے ساتھ اپنی معاشی، سیاسی، معاشرتی، مذہبی آزادی کے طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اب وہ کون سے خواص تھے جن کی بنیاد پر وہ کون سے نظریات تھے جس کے بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا گیا؟ تو پہلے ہے نظریہ کیا ہے۔ تعریف: وہ تصور جو کسی معاشرے کے افراد کی منزل مقصود ہو، اس کا نظریہ کہلاتا ہے۔ تو دنیا کے ہر معاشرے کی اپنی اپنی الگ منزل ہوتی ہے، اس لیے ہر معاشرے کا نظریہ بھی الگ الگ ہے۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ وہ تصور جس پر عمل پیرا ہو کر ہند کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن پاکستان حاصل کیا، نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ پہلی ہے اسلامی تشخص اور دوسری ہے آزادی۔ اسلامی تشخص اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے، تشخص کہتے ہیں پہچان، آئیڈینٹی کو، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ قوم تھے ہندوؤں سے، ان کا رہنا سہنا، ان کا مذہب، ان کا کلچر، ہر لحاظ سے مسلمان جو وہ ڈیفرنٹ تھے۔ اور دوسرا تھا آزادی، کیونکہ قوم کا تصور بھی آزادی کے ساتھ ہی پروان چڑھتا ہے۔ ٹھیک، تو آزادی جو ہے وہ ہر معاشرے کے لیے ضروری ہے، اور ہر قوم جو ہے اپنے تشخص، اپنی آئیڈینٹی کے لیے اور اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر چیز، جان مال کی قربانی بھی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ اگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کی ہے، کشمیر کی ہے، جہاں پر اتنے سالوں سے ظلم و ستم اٹھایا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ یعنی ایک آزاد اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے اسلامی اقدار و روایات کا تحفظ کرنا نظریہ پاکستان کہلاتا ہے، اور اسی بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا۔ پاکستانی معاشرے کی نظریاتی بنیادیں، اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، یا نظریہ پاکستان کا عمرانیاتی جائزہ۔ سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے ہم نظریہ پاکستان کو سوشیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ تو پاکستانی معاشرہ درج ذیل نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے۔ فرسٹ ہے آزادی کی حفاظت۔ تو اپنی ملکی، قومی، مذہبی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی آزادی کے حصول و قیام کے لیے مستقل جدوجہد کرنا، اور معاشرے میں ایسا تعلیمی نظام قائم کرنا جس سے ہماری آزادی کا تحفظ ہو، اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس طرح اس آزادی کی حفاظت کے لیے تیار کرنا جو ہے وہ اس نظریے کا حصہ تھا، تاکہ ہمارے معاشرے پر کسی اور معاشرے کا جو ہے قبضہ نہ ہو پائے اور ہماری سیاست آزاد ہو۔ اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں، زندہ قومیں، وہ ہر قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی ہیں۔ نمبر 2 ہے آزاد داخلی اور خارجہ پالیسی۔
ہر ملک کی ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے، داخلی اور خارجہ پالیسی، داخلی اندرونی جو ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن برقرار رکھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ چاروں صوبوں کو درمیان اچھا ریلیشن شپ برقرار رکھنے کے لیے جو پالیسی بنائی جائے، اور خارجی پالیسی، خارجہ مین ایگزٹ، جو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح کی پالیسی رکھیں، کس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ قائم رکھیں، ہماری نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے۔ تو ہر ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کی آزادی سب سے اہم ہے کہ ملک جو ہے وہ کسی اور کے انڈر نہ ہو، وہ اپنی پالیسیز آزادانہ طور پر بنائے، کسی طاقتور ملک کے دباؤ میں آ کر کوئی ایسا معاہدہ نہ کریں جس سے ہماری نظریاتی ساکھ کو نقصان پہنچے اور ہماری معاشرتی ساکھ بھی جاتی رہے۔ اس مقصد کے لیے 28 مئی 1998 کو چاگی کے پہاڑ میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور اس سے قبل ہم پر سیاسی اور فوجی غلبہ قائم کرنے کے لیے 11 اور 13 مئی کو انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے اس کو جواب میں 6 دھماکے کیے تھے، تاکہ انڈیا جو ہے جو ہمیں مرعوب کرنا چاہ رہا تھا اور اپنے آپ کو اس نے ایٹامک پاور ڈکلیئر کر دیا تھا، تو پاکستان بھی دنیا کے نقشے پر نیوکلیر پاور کے طور پر ابھرا۔ اس طرح پاکستانی عوام میں یہ ہے کانفیڈنس آ گیا کہ وہ بھی نیوکلیر پاور ہے، اور اب انڈیا جو ہے وہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے اسلامی ریاست کا قیام۔ نظریہ پاکستان کا سب سے اہم عنصر جو ہے ملک میں اسلامی ریاست کا قیام ہے، کیونکہ اگر ہندو اور مسلمان اکٹھے صدیوں رہتے ہیں تو مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو بھی بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ وہاں پر آزادانہ طور پر وہ نہ ہی تو آزادی کے سے اپنی مذہبی رسومات ادا کر پاتے تھے مسلمان، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے پاکستان کا حصول جو ہے وہ بہت ناگزیر ہو گیا تھا، اور پاکستان کا جو نظریہ ہے اور پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام پر ہی قائم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، یہ ایک نظریہ پر بنا ہے، یعنی ریاست کے معاملات اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہوں، مسلمان اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھتا ہوں۔ ضابطہ حیات حیات کہتے ہیں زندگی کو، ضابطہ مکمل ضابطہ، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی ریاست کا قیام ہو۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے اسلامی اقدار کا تحفظ۔ تو جو بھی ہماری اقدار ہیں، ویلیو، ہر قوم کی، ہر ملک کی، ہر ریاست کی اقدار ہوتی ہیں، اور اقدار جو ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور کسی بھی گروہ کے لیے، معاشرے کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار رکھتی ہیں، اور اس معاشرے کے افراد جو ہیں اپنی اقدار کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو پاکستانی معاشرے کے جو اقدار ہیں وہ اسلامی عقائد و اقدار ہیں، اور لوگ ان عقائد و اقدار کی دل و جان سے حفاظت کرتے ہیں، اور کوئی جب اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اب ان اقدار و عقائد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کہ 5 پلرز آف اسلام بھی ہے، اسلامی شعار کی حفاظت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن، دیگر اسلامی کتابوں کا احترام وغیرہ شامل ہے۔ 5th پوائنٹ ہے عالم اسلام سے اتحاد، کیونکہ اتحاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی دنیا کے نقشے میں مسلمان ممالک ہیں ان کا اتحاد پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یونٹی اسٹرینتھ، اگر مسلمان ممالک اور مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں وہ یونٹی رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، تو کوئی بھی جو ہے وہ ان پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اور اسلام میں بھی ہے کہ جب لوگ مذہب کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو وہ ملت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ رشتہ جو ان کو آپس میں جوڑتا ہے وہ ان کا مذہب ہوتا ہے، کیونکہ مذہب ایک ایسی قوت ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے، ان میں یونٹی لے کر آتی ہے، ان میں یونیفارمٹی، یکسانیت لے کر آتی ہے، اور معاشرے میں آہنگی اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے عالم اسلام سے اتحاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو مسلمان اپنی مخصوص تہذیب اور قائد کی وجہ سے یکساں ہوں اور ایک امت کی تشکیل دیتے ہیں، اور امت کس کو کہیں گے؟ وہ افراد جو
ایک مذہب کی وجہ سے دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جغرافی حدود سے بڑھ کے دوسرے کو بھائی سمجھا، اور جب بھی کسی مسلم ملک کو مسئلہ درپیش آیا تو اسے اپنا مسئلہ سمجھا۔ تو اسی قسم کا جذبہ پاکستان کے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کے دیگر مسلمانوں سے علیحدہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اب ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے اسلامی تہذیب اور ثقافت۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بے شک مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ، بالخصوص ہندوؤں کی جو تہذیب تھی، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، سب کچھ جو تھا وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھا۔ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں جبکہ مسلمان اس گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور سارے بھی اختلافات ہیں۔ تو صدیوں سے مسلمان اور ہندوؤں کے اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ان کی ثقافتوں اور رسم و رواج میں اختلافات ہیں۔ تو اس لیے بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو تخلیق پاکستان کا جو ہے ایک واحد حل سمجھتے تھے، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنی روایات کو برقرار رکھ سکیں۔ تو آج بھی اس نظریے کی بہت اہمیت ہے۔ نمبر 7 ہے اندرونی طور پر منظم معاشرہ اور بیرونی طور پر مؤثر دفاع۔ ہمارے معاشرے کی بنیاد میں دو نظریات نہایت اہم ہیں۔ ایک ہے اندرونی منظم معاشرہ، کہ ہمارے چاروں صوبوں کے درمیان یکجہتی ہو، ہم آہنگی ہو، اور ان کے درمیان کوئی انتشار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں ایک مضبوط اور طاقتور دفاعی قوت بن جائیں، تاکہ کوئی اور حملہ آور کی جرأت نہ ہو کہ وہ ہمارے ملک پر حملہ کر سکے۔ ہماری جغرافیکل باؤنڈریز جو ہیں وہ مضبوط ہوں، اور ہماری آرمی جو ہے وہ ملک کی دفاع کے لیے جو ہے برسرِ پیکار رہتی ہے۔ تو اندرونی طور پر منظم معاشرہ ہوگا اور بیرونی طور پر مؤثر دفاع ہوگا، تو اس سے ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا، مستحکم بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی اور ملک کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکے۔ اس لحاظ سے پولیس کی تربیت میں بھی نظریہ پاکستان کو اتنی اہمیت دی جائے کہ وہ اپنے عمل سے اس کا مظاہرہ کر سکیں، اور لوگوں نے جو جائز توقعات وابستہ کی ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو بیرونی دفاع کے لیے نہایت مؤثر تربیت یافتہ پاک فوج موجود ہے، جس کا کام بیرونی دفاع ہے، اور اندرونی دفاع جو ہے وہ پولیس اور دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملک کے اندرونی اور بیرونی دفاع کو قائم رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں نمبر 8 ہے پاکستان کی افواج کے نظریات۔ جب ہم افواج کی بات کرتے ہیں تو اس میں تینوں افواج کا آ جائیں گی، آرمی، ایئر فورس کی خدمات بھی اس میں شامل ہیں، اور نیول کی بھی شامل ہے۔ تو اس کے ذمہ معاشرے کو بیرونی خطرات سے بچانا ہے، اور فوج کی تربیت بھی معاشرے میں اس انداز میں پائی جاتی ہے کہ اس میں نظریات پاکستان کے اصول شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ملک و قوم پر اثار و جانساری کا جذبہ ہی ان کی تربیت ہے، جس کی وجہ سے مشکل محاذ پر بھی ہماری آرمی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، اور مختلف جنگوں میں اس کا مظاہرہ بھی کر چکی ہے۔ اور ہر سپاہی جو ہے وہ اپنے ذہن میں ڈو اور ڈائی کے لحاظ لے کر جو ہوتا ہے وہ جنگی میدان میں اترتا ہے۔ نمبر 2 ہے فوجی نظریات کا مظاہرہ، جس کا مظاہرہ 23 مارچ، 14 اگست اور 6 سپٹمبر کے قومی دنوں کی تقریبات میں نمایاں طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تو جب تک فوج میں نظریات کی تعلیم و تربیت ہوتی رہے گی، ہماری افواج دفاع کے ہر میدان میں اس کا عملی ثبوت دیتی رہیں گی، اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہر سپاہی جو ہے وہ میدان جنگ میں اب اس انداز سے داخل ہوگا کہ وہ فاتح بن کر نکلے یا غازی کہلائے۔ نظریات و افعال میں یکسانیت ہونا چاہیے، کہ ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، کہ جو ہمارا نظریہ ہے وہ ہمارے افعال میں، ہماری عملی زندگی میں بھی اس کا نظر آئے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ صحیح مسلمان کا عملی نمونہ پیش کرے، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ظلم و ستم نہ ہو، انصاف ہو، رواداری ہو، مساوات ہو، غریبوں کا استحصال نہ ہو۔ تو ہمارے معاشرہ میں یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سماجی استحکام مضبوط نہیں ہے، اگر ہم اپنے مطالبہ میں سچے ہیں لیکن عمل میں کمزور ہیں، تو قول و فعل کی تضاد کی وجہ سے بھی معاشرے میں جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اعتدال پسندی نہیں رہتی ہے، معاشرہ توازن کا شکار
غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ تو وہ معاشرہ منظم مستحکم ہوتا ہے جس میں افراد کے نظریات و افعال میں تضاد نہ ہو۔ پھر آ جاتا ہے اقلیتوں کے ساتھ انصاف۔ اقلیتیں پاکستان میں آلموسٹ 6% جو ہیں وہ اقلیتیں موجود ہیں۔ تو ہمارے نظریات میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار، جس میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں اور دیگر جو ہیں افراد، ان کے ساتھ یکساں سلوک کریں، ان کو اس بات پر مجبور نہ کریں وہ ہماری مذہبی زندگی اپنائیں، بلکہ ان کے مذہب کے مطابق انہیں پوری آزادی ہو۔ ہمارے ہسٹری میں بھی یہ اگزامپلز ہیں جہاں پر اقلیتوں کو جو ہے وہ مکمل آزادی دی جاتی تھی، مذہبی آزادی، کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ ہندو ہو یا سکھ ہو، عیسائی ہو یا قادیانی، سب کو مساوی طور پر انصاف کی سہولت مہیا ہو۔ اس سے ان کی نظر میں اسلامی معاشرتی زندگی کا احترام بڑھے گا، وہ مسلمانوں کا احترام کریں گے، مذہب پر تنقید نہیں کریں گے، انہیں اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کسی کے ذرا بھی نہ کریں۔ عالمی برادری میں باوقار مقام حاصل کرنا، کہ دنیا میں جتنے بھی سارے ممالک ہیں وہاں پر برابری کی بنیاد پر اپنا باوقار مقام حاصل کرنا جو ہے وہ معاشرے کا بنیادی اصول ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے نظریات کی روشنی میں اپنی منزل کی جانب گامزن رہنا چاہیے۔ معاشی ترقی جو کہ بہت ضروری ہے، اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے معاشی ترقی کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ معاشی ترقی نہیں ہوگی تو بہت سارے معاشرے میں مسائل پیدا ہوں گے، جس میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، کرائم ہے۔ تو اس وجہ سے ترقی کی رفتار میں کسی سے پیچھے نہ رہیں اور معاشرتی مسائل کے حل میں ترقی یافتہ معاشروں سے مدد لیں، خود کفالت حاصل کریں، سائنس ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت حاصل کریں کہ دوسروں کو اپنی مصنوعات فراہم کر سکیں۔ معاشی ترقی میں اگر سبقت لے جائیں تو سیاسی وقار بھی دنیا کے معاشرے میں بلند ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری جو ہے وہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد بیکار نہ ہوں، انہیں کام کریں، دن رات محنت کریں، تمام صلاحیتیں صرف کریں اور تعلیم حاصل کریں، فنی تعلیم حاصل کریں، ملکی مصنوعات کا معیار بڑھے گا اور غیر ملکی مال پر انحصار کم ہو جائے گا، جس سے زر مبادلہ کی بھی بچت ہوگی۔ اب اس میں ورڈ یوز کیا زر مبادلہ، جس کو ہم انگلش میں فارن ایکسچینج بھی کہتے ہیں، کہ جب ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ درآمد و برآمد کرتے ہیں تو جب ہم چیزیں درآمد کرتے ہیں تو ہم پھر اس پر خرچ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب چیزیں ہم اپنے ملک کی بنی ہوئی باہر برآمد کرتے ہیں تو اسے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے زر مبادلہ کی بچت ہوتی ہے۔ تو معاشی اور سیاسی استحکام نصیب ہوگا، اور اس سے کیا ہو جائے گا کہ جب لوگ پڑھ لکھ جائیں گے، کوئی بیروزگار نہیں ہوگا اور کام کریں گے ہر فرد، تو اس سے معاشرہ بھی ترقی کرے گا، غربت کم ہوگی، کرائم ریٹ کم ہوگا، بیروزگاری کم ہوگی، اور خود انحصاری کے حصول میں کامیاب ہوں گے اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ قومی پرچم و قومی ترانے کا احترام جو کہ ہمارے معاشرے کی معاشرتی اقدار میں ہے۔ قومی پرچم و قومی ترانہ، اور ہر قوم کی ایک آئیڈینٹی، ایک تشخص بھی ہوتا ہے کہ اس کا ایک علیحدہ سے قومی پرچم ہے اور قومی ترانہ ہے۔ تو ہمارے قومی پرچم کا احترام اور قومی ترانے کے احترام میں خاموش قیام ہمارے ثقافتی نظریات ہیں کہ جب بھی قومی ترانہ ہو رہا ہو تو جہاں بھی ہیں وہاں پر رک جائیں آپ اور اس احترام کے لیے خاموش کھڑے ہو تعظیم کے ساتھ، اور قومی پرچم کو کبھی بھی نیچے گرنے نہ دیں، کیونکہ پرچم و ترانہ ہماری قومی اقدار ہیں، ان کے ساتھ ہمارے قومی جذبات وابستہ ہیں۔ تو جب تک پاکستانی معاشرہ بطور ایک قوم کے قائم ہے تو پرچم اور ترانے کا احترام قائم رہے گا۔ پرچم ترانے کا احترام پوری قومی نظریات کی عکاسی کرتا ہے، قومی نظریات کا احترام ہے۔ تو پاکستان کی بقا دراصل ان نظریات میں ہی ہے کہ بقا میں ہے، چھپا ہوا ہے، اور نظریات کے تحفظ کے لیے انفرادی اور اجتماعی آزادی ترک کر کے ثقافتی اور مذہبی آزادی جو ہے اختیار کرنا ہوگی، تب ہی ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہمارے نظریات کی حفاظت ہوگی اور پاکستان کی بقا بھی اسی کے اندر ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آپ کا سیکنڈ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو سابقہ روایت کی طرح آپ نے اس کے بھی شارٹ کویسچن تیار کرنے ہیں اور ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں۔